یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے آصف کہ اگر ایک بندہ اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کے روزے کے وجوب کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور اگر ایک اذان صبح کے بعد بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کے روزے کا کیا حکم ہے، رکھے گا نہیں رکھے گا؟ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں اور بالغ ہونے کی جو علامتیں ہیں یا جو نشانیاں ہیں ان میں دو تین بتائی گئی ہیں. ان میں سے ایک عمر کا پورا ہونا ہے، ان میں سے ایک جنابت کا واقع ہو جانا ہے، اور دوسری ایک علامت بھی بیان کی گئی ہے. ان علامتوں میں سے کوئی ایک نشانی جو بالغ ہونے کی، شرعی طور سے بالغ ہونے کی نشانی ہے، واقع ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے اوقات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. رات کے وقت بھی ہو سکتا ہے، دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے، فجر کے وقت بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک بچہ یا ایک بچی اذان فجر سے پہلے بالغ ہو جائے، شرعی اعتبار سے سن بلوغت کو پہنچ جائے، تو اس پر اس دن کا روزہ واجب ہے. لیکن اگر اذان صبح کے بعد فرض کیجئے 10 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 11، 12 بجے بالغ ہو گیا، تو اگر اس وقت تک اس نے فجر سے لے کر کے اب تک مستحبی روزے کی نیت سے روزے رکھے تھے اور کوئی باطل کرنے والی چیز بھی بجا نہیں لائے اور کوئی انجام نہیں دیا، تو اس روزے کو آخر تک پہنچائے، اس کا روزہ ثواب ملے گا. لیکن چونکہ اذان فجر کے بعد چونکہ وہ بالغ ہوا ہے، شرعی بلوغت تب آئی ہے، تو اس دن کا قضا بھی وہ انجام دے گا بعد میں. لیکن اگر اذان صبح سے پہلے بالغ ہو گیا تو اس دن کا روزہ اس پر آ جائے گا، لیکن کسی وجہ سے وہ جہالت کی بنیاد پر کسی وجہ سے رکھ نہیں سکا تو اس دن کے روزے کی قضا ہے. سبحان اللہ. بہت سارے ہم لوگ بعض اوقات مہینوں کے، دنوں کے حساب سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. عیسوی تاریخ ہماری تاریخ ولادت ہوتی ہے بچوں کی، جبکہ ماہ رمضان کے روزے اور نمازیں واجب ہوتی ہیں قمری مہینوں کے، اسلامی مہینوں کی تاریخ. اور بلوغت میں بھی قمری مہینہ ہی قرار پاتا ہے، بلوغت میں معیار بھی قرار معیار. اس میں پھر 15 سال لڑکے کی بلوغت میں 15 سال لگتے ہیں عمر کے حساب سے، لڑکی کی بلوغت میں 9 سال لگتے ہیں، پورے ہونے ہوتے ہیں شرعی اعتبار سے. تو یہ جو عیسوی سن تاریخ اور قمری سن تاریخ میں ان 9-10 سالوں اور 15 سالوں میں چند مہینوں کا فرق پڑتا ہے. اس کا حساب ہمیں بہرحال کسی صورت کرنا چاہیے. ہمیں قمری مہینوں کو، اس کے دنوں کو، اس کے مہینوں کو معیار بنانا چاہیے. عیسوی اور شمسی، عیسوی کہیں یا اسے آپ شمسی کہیں، وہ بھی شمسی ہجری بھی ہو سکتا ہے، شمسی عیسوی بھی ہے، وہ معیار نہیں ہے. معیار قمری ہے، شمسی نہیں ہے. سبحان اس کو خیال میں رکھنا چاہیے. اگر ایک بندہ ظہر سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے، کافر تھا مسلمان ہو گیا، لیکن اذان صبح سے لے کر جس وقت تک وہ مسلمان ہوا ہے، اس ڈیوریشن میں، اس فاصلے میں اس نے کوئی ایسا کام بھی انجام نہیں دیا جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اب اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی، اگر کوئی خوش نصیب ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے مسلمان ہو گیا تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی سے نجات عطا فرمائی اور راہ ہدایت میں آ گیا، وہ مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے. اور پھر اس کے پچھلے سارے گناہ جو حالت کفر میں اس سے سرزد ہوئے ہیں، اور خود حالت کفر میں ہونا ہی ایک گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے اس کو نجات مل گئی اور وہ پاک ہو گیا. اب جو احکام اس پر لاگو ہوں گے وہ تو دستور ہے، قانون ہے. اگرچہ اخلاقی اور تبلیغی اس نقطہ نظر سے ہم اس کو کچھ اسلامی تعلیمات میں ڈھیل ہے، لیکن احکام تو اس پر لاگو ہوتے ہیں. اب ایک شخص مسلمان ہو گیا ماہ رمضان کے کسی دن میں، تو اگر اس نے صبح سے لے کر اس وقت تک جب کلمہ پڑھا کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اس دن کا روزہ بھی وہ آگے تک لے جائے گا، آخر تک پہنچائے گا. اس نے کوئی مبطل روزہ انجام نہیں دیا، یعنی روزے کو باطل کرنے والی کوئی چیز، کوئی کھانا پینا دوسری چیز انجام نہیں دی، تو اس صورتحال میں اس کا روزہ صحیح ہے اور قبول ہے، اور اس دن کا روزہ اس کا مکمل ہے. اگرچہ اس نے فجر کے وقت نیت نہیں کی چونکہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھا اور تب سے مسلمان ہوا،
جب سے مسلمان ہوا تب سے لے کر آخر تک بھی روزہ صحیح ہے، اور کہنا تو یہی چاہیے کہ اس دن کا روزہ سب سے افضل ترین روزہ ہوگا سبحان اللہ، اس کے زندگی کے اعمال میں۔ اور یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس دن اسلام اس نے قبول کیا جب اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ یہ سمندر کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ وہ تزن ہو کہ کوئی بھی اسے رحمت کو سمیٹ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مربوط سوال